إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني محترم بزرگان اسلام و نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل صد احترام اسلامی ماں اور بہنیں خطبہ مسنونہ و حاجہ کے بعد تمام قسم کی تعریف تمہید بڑائی کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا اور سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا اور تمام کائنات کی مخلوقات کا تنہا خالق و مالک ہے بالفاظ دیگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر خصوصاً امام الانبیاء خاتم النبیین میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ و حاجہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے
من یطع الرسول، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے منہ موڑا ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، جس نے اللہ سے محبت کی دعویداری کی، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا معاملہ کیسے ہو؟ آج کل جو موجودہ معاشرے کے اندر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، نہیں چھوڑیں گے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صرف دعووں سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ دعوے میرے اور آپ کے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں۔ ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، مارکیٹ میں کوئی ایک اچھی جگہ ہے، اچھا اسپاٹ ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے، ایک خالی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہم محل کا دعویٰ کریں اور صرف دعویٰ ہی کرتے رہیں، تو کیا وہ بلڈنگ، کیا وہ محل تیار ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر تیار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم کو ڈیزائن ترتیب دینا ہے، پھر اس کے بعد زمین کے اندر اچھی طریقے سے بنیاد کو بنا دینا ہے، اس کے بعد تعمیری کام کو شروع کر کے اگر ہم اس کو ایک اچھی شکل دیتے ہیں تو تب میں اور آپ اس دعوے میں پکے ہیں کہ واقعی ہم کو اس زمین سے محبت ہے، اس زمین سے ہم کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہارے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، ہم نے تمہارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت کو بھیجا ہے جو ابتدائے دنیا سے لے کر کے انتہائے دنیا تک ویسی شخصیت نہ آئے گی نہ آنے والی ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت بننے کی تمنا حضرت موسیٰ نے کی۔ کاش کہ میں نبی کا امتی ہوتا۔ محترم حاضرین، بات مختصر سی یوں سمجھیں، زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر ہم اور آپ اپنی بات کو اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں منوانا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو کسی اور کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے درمیان میں ہم نے تمہارے نبی کی ذات کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک، موت سے لے کر کے لحد تک، تمام چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری بات جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر آسمان پر کوئی پرندہ اڑ رہا ہو اور اس پرندے کے اڑنے میں انسانیت کی بھلائی اگر چھپی ہوئی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ہم تک پہنچائی ہے۔ اسی بات کی تکمیل پر سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان پر ہیں، کم و بیش 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجموعہ ہے، اور وہ مجموعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جماعت ہے جس سے رب راضی ہوا ہے اور وہ رب سے راضی ہوئے ہیں۔ اس جماعت پر انگلی اٹھانے کی گنجائش کسی کو قیامت تک ہے نہ ہوگی۔ اس جماعت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، روئے زمین پر سب سے بہترین زمانہ میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے تعلق سے کہا، خلفاء الراشدین المہدیین، میرے ساتھی میرے صحابہ تمہارے لیے اصحابی کالنجوم، ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بات کو، جن کے اوصاف کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ بھائی اور دوستوں، بات یہ چل رہی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کس میں ہے؟ نبی کے کہے ہوئے کاموں پر عمل کرنے پر صحیح معنی میں تابعداری۔ اب نبی نے کیا کہا؟ قرآن نے بیان کیا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول نے اطاعت اور فرمانبرداری کا کیا حکم دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد نبی نے کیا کہا؟ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر ایمان لانے کے لیے کیا کہنا ہے؟ یا اسلام کی وہ بنیادی چیزیں بتلا دیجئے جس پر اگر میں عمل کروں تو مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کتنی چیزوں پر ہیں؟ 5 چیزوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شہادت خمس ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ توحید نمبر 1، اللہ کو ہر معاملے میں ایک مانا جائے، ایک جانا جائے۔ اب ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادات کے معاملے میں اللہ کو ایک مان رہے ہیں، معاملات کے معاملے میں اللہ کو نہیں مان رہے۔ اصل بنیادی چیز جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سکھلایا ہے وہ ہے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حقوق بہت ضروری ہیں۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ کی زندگی میں ابتدائی دنوں کے اندر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا سختیاں نہیں پیش کی گئی،
کیا کیا آپ کو نہیں کہا گیا؟ نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ پاگل ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا جواب کیسے دیا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ جواب دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ پورا مکہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جب کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو آواز دی کہ اے مکہ والوں میری طرف آؤ، تو تمام کے تمام مکہ والے آپ کی طرف دوڑ کر کے آئے کہ آج کیا بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صفا کی پہاڑی پر، وہ صفا کی پہاڑی جو مکہ کی سب سے اونچی چوٹی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے ہم کو آواز دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو لوگ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کسی چیز کی خبر دوں یا یہ کہوں کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو اہل مکہ پر حملے کی غرض سے آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو قبول کرو گے؟ اس موقع پر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تمام کے تمام دشمنان اسلام بھی ہیں، اور صحابہ کی بھی جماعت ہے۔ تمام کے تمام نے کیا جواب دیا؟ محمد ابن عبداللہ، تمہاری بات کو ہم من عن قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جب بھی ہم نے تمہیں بولتے ہوئے پایا ہے تو سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اطاعت کا پہلا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر حق گوئی، سچائی کو لازم پکڑے، سچ بات کو قبول کرے اور سچ بات کو لوگوں کے اندر پھیلائے، گرچہ کہ کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن طریقہ بہتر ہونا چاہیے، اخلاق کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے دوسری بات، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ہم اور آپ موجودہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کئی مرحلوں پر ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم کو لیڈ کر سکے، جو ہم کو کوئی راستہ بتا سکے، یا پھر اگر کوئی دوسرا آئے تو وہ لوہے کی طرح چٹان بن کر کے کھڑا ہو۔ تو ایسے موقع پر ہم کسی ایک آدمی کو چن لیتے ہیں۔ چننے کا معاملہ ہمارا بڑا اچھا ہوتا ہے، جب تک چنتے ہیں ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، چننے کے بعد فوراً چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کے اندر بدگمانیاں پیدا مت کرو۔ بدگمانی پیدا کب ہوتی ہے؟ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حسد کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو وہ چیز نہیں ملتی ہے جو اس سے دوسرے آدمی کو مل جاتی۔ شیطان، ابلیس، لعین، یہ کس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا، بغض کیا، بدظنی پیدا کی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا میرے حکم کو ماننے سے، تو اس نے کیا کہا؟ ان تتکبر فیہا، اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کی کیفیت نیچے رہنے کی ہے اور آگ کی کیفیت اوپر رہنے کی ہے، تو میں مٹی سے بہتر ہوا، میں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اب تو نکل جایا، تو رہنے کے قابل ہے۔ تو بدگمانیاں پیدا کرنا یہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف ہے۔ آئیے اسی طریقے سے اتباع سنت
کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ قرآن مجید کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کی دعوے داری کرتا ہے تو ان سے کہیے کہ وہ سب سے پہلے آپ سے محبت کرے۔ اب محبت کیسے ہوتی ہے؟ آئیے میں 2-4 واقعات صحابہ کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کا واقعہ۔ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا معاملہ مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارا بھی طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی کئی معاملات ہیں، نہ میں کسی معاملے سے بچاؤں نہ آپ کسی معاملے سے بچیں۔ اختلاف کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات آپس میں پاک اور صاف نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایک حضرت زبیر جو حضرت صفیہ کے بیٹے، آپ کی پھوپھی ذات بھائی، اور دوسرے ایک انصاری صحابی ہے۔ دونوں کا مقام بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، دونوں کا مقام بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں اللہ مجھے کل اٹھائے تو انصاروں میں سے اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ وہ انصاری جنہوں نے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مال کی، اپنے جان کی تک قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو دونوں کا مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچتا ہے۔ زمین کا معاملہ تھا، باغ کا معاملہ ہے، ایک نالی کے مسئلے پر بات آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو اللہ کے نبی نے دونوں کی بات کو غور سے سنا اور اس حیت کے مطابق، یعنی جو کیفیت تھی اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا۔ کیونکہ حضرت زبیر کا باغ انصاری صحابی سے پہلے تھا۔ جہاں جو نالی ہوتی ہے جس کو کینال کہا جاتا ہے آج کے دور میں، وہ جو کینال کی شکل تھی دونوں صحابہ کے بیچ کھیت سے یا بیچ باغ سے جا رہی تھی۔ پانی جب آتا تو حضرت زبیر کے باغ میں پہلے آتا اور بعد میں انصاری صحابی کے باغ تک پہنچتا۔ اب انصاری صحابی کی ضد یہ تھی کہ زبیر پانی کو نہ روکے، پہلے پانی میں لے لوں پھر اس کے بعد زبیر لے لیں۔ اب دونوں میں بات تکرار ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، زمین کا معاملہ جب آتا ہے، کھیت کا جب معاملہ آتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری فصل اچھی ہو، میری فصل اچھی۔ دونوں لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں ہو رہا ہے۔ انصاری صحابی کو برداشت نہیں ہوا، صبر ختم ہو گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بات تو صحیح ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ عرش سے جواب آ گیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا فیصلہ آنے کے بعد اگر آدمی آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں۔ پہلی چیز، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اپنے سارے معاملات میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو مقدم رکھا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا دیا ہے، حکم بنا دیا ہے، تو نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ فیما شجر بینہم، اور اس کے بعد حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور جب وہ فیصلہ دے تو اس کو قبول بھی کرے، اور قبول بھی کیسے کرے؟
شرح صدر کے ساتھ کرے، غم کے ساتھ نہیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، خوشی کے ساتھ کرے، غمی کے ساتھ نہیں، تب جا کر کے آدمی مومن ہو سکتا ہے۔ اور آئیے ایک اور طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اطاعت کا جذبہ دیکھیے صحابہ کے اندر کیسے تھا۔ شاید وقت زیادہ ہو رہا، میں 2-4 منٹ زیادہ آپ کے ہو سکتا لے لوں۔ صحابہ کا اطاعت کا جذبہ کیسے ہے اور ہمارا اور آپ کا جذبہ کیسے ہے، میں آخر میں اس بات کی طرف آؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رک کر کے حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں، ابو ذر تم یہاں کھڑے رہو، اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک کہ میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کا حکم نہ دوں یا تمہیں آواز نہ دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے، واقعہ اسلام کا بڑا لمبا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظروں کے سامنے سے جا رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ دھماکے کی آواز کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے نبی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا ہو۔ فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں، دیوانے کی طرح جا کر کے اللہ کے نبی کو دیکھوں۔ پھر خیال آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ یہاں کھڑے رہو جب تک کہ میں تمہیں آواز نہ دوں۔ ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف اطاعت ہے۔ لا محالہ حضرت ابو ذر غفاری اپنے دل کو مضبوط کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اطاعت کی جذبے کے ساتھ۔ سخت امتحان ہے، ایسی آزمائش میں کھڑے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی کے چہرے انوار کو دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا نبی سلامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے کر کے تو مجھے چلے گئے، لیکن آواز ایسی سنا جس پر صبر کا پیمانہ ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن آپ کا حکم تھا کہ میں اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ذر تمہیں معلوم ہے کیا تم نے ایک دھماکے کی آواز سنی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی، اسی آواز کی وجہ سے تو میری طبیعت کے اندر بے چینی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج تک کئی مرتبہ جبرائیل میرے پاس آئے، لیکن آج جب آئے تو اس دھماکے کے ساتھ آئے اور اس بات کی خوشخبری دے کر کے گئے میری امت کے لیے۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ میرے بھائی اور دوستو، توحید کو سمجھنا ہے، ان صحابہ کی زبانی سے سمجھیے، ان صحابہ کے عمل سے سمجھیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے بشارت سنا دی ہے کہ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ جو توحید پر قائم رہے گا، توحید پر مرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا۔ قرآن نے بھی بیان کیا کامیابی اصل کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی دنیا کے اندر مال و متاع کا ملنا کامیابی نہیں، اولاد کی زیادتی کامیابی نہیں، دنیا کا جاہ و جلال کامیابی نہیں، فقد فاز۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کو جنت کا داخلہ مل گیا اور جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ
ہرگز ہرگز اس گناہ کو نہیں معاف کرتا جو اس کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرایا گیا۔ اب آئیے، اطاعت کے جذبے کے اندر نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب نبی نے طریقہ کیا دیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے کیا بتایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ہمارا نبی جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ائمہ کے طریقے کو پکڑ لیا۔ ہم آپس میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے۔ میرے بھائیوں، جھگڑے کا ایک ہی خلاصہ ہے، سارے جھگڑے ختم، سارے جھگڑے۔ قرآن کی آیت، قرآن پر میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا بھی ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے اپنے سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا ہے قرآن نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ لوگو تم آپس میں بٹو نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو۔ اب جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ آئیے قرآن جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے وہ آیت پیش کر دی، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور معاملات کے اندر امیر کی اطاعت کرو۔ امیر کی اور تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے اور معاشرے کے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے کسی کام میں اور دوسرے کے کام میں اگر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں جو فیصلہ ملے اس کو لے لو، اسی معنی میں تم آؤ گے۔ ایسے ہی معاملے کو جب اپناؤ گے تو تم یقین جانو کہ تم نے صحیح معنی میں نبی کی ذات کو سمجھا ہے، نبی کو آئیڈیل مانا ہے۔ ایک اور واقعے کو آئیے، جنگ خیبر کے موقع پر دیکھیے اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ صحابہ کا کیسے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنگ خیبر کو نکلنے سے پہلے، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جو مجھ سے اور اللہ سے خوش ہوگا، اور میں اور وہ بھی، میں اور اللہ بھی اس سے خوش ہوں گے۔ صبح ہوتی ہے، جنگ خیبر پر نکلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی طرف نکلنا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا پرچم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں علی اس کو پکڑو، سپہ سالار بن کر کے جاؤ، لیکن سنو، جب تم خیبر کی طرف نکلو تو اپنے چال چلن کے ساتھ، اپنے رنگ ڈھنگ کے ساتھ ایسے ہی باروب نکلنا، اور یاد رکھو جب تم نکلو گے مدینہ المنورہ سے، نہ تم دائیں دیکھو گے، نہ بائیں دیکھو گے، نہ پیچھے دیکھو گے، اس وقت تک جب تک کہ تم خیبر نہیں پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا لیتے اور نکل جاتے ہیں۔ اب جنگ کرنا ہے یہودیوں کے ساتھ، جنگ کیسی کرنی ہے اور کب تک لڑنا ہے، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اب اگر پیچھے پلٹیں گے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہوگی، دائیں پلٹیں گے، بائیں پلٹیں گے، نبی کی مخالفت ہوگی۔ اچانک حضرت علی کے ذہن میں بات آتی ہے، چل رہے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی ہے، حضرت علی سامنے ہے، بآواز بلند کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم خیبر پہنچ کر کے یہودیوں کے ساتھ کب تک لڑیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آواز کو سنتے ہیں، اور اسی بلند آواز کے ساتھ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس وقت تک لڑیں گے
جب تک کہ خیبر کے اندر توحید کا بول بالا نہیں ہوگا. یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ. اگر ہم اور آپ ہوتے, نہیں ذرا جا کے پوچھ کے آتے کیسا کرنا, کیا کرنا. صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کا حکم آ جائے, بغیر کسی تردد کے, بغیر کوئی سوچے سمجھے اس بات پر عمل کر لیتے تھے. جہاں مردوں نے یہ معاملہ پیش کیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کا, وہی عورتوں نے بھی پیش کیا ہے. آخری بات کو بتاتے اپنی بات کو ختم کروں گا, اگر وقت زیادہ ہو رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں. عورتوں کے معاملے کے اندر عشاء کی نماز کے اندر مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, پردے کی آیت نازل ہو جاتی ہے. عورتیں پریشان ہیں, حیران ہیں. انصاری صحابیات ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کپڑے نہیں ہیں, صبح برقع پہن کر کے جانے کے لیے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنیں سن لیں, یا اگر ماں اور بہنیں اگر نہیں ہیں تو میرے نوجوان بھائیوں اور ذمہ دار سرپرستوں سن لو. آج ہماری عورتوں کو ہم بے پردہ مالوں کے اندر لے کر کے گھومتے ہیں. ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہم ایسے ایسے کپڑوں کا انتخاب اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے کرتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد شہوت پوری طریقے سے ابھر کر کے آتی ہے. ہم اپنی بہنوں کے انتخاب کے لیے, اپنی بیٹیوں کے انتخاب کے لیے منی اسکرٹ, جینس اور ایسے کپڑوں کا انتخاب ہم کر رہے ہیں, اور خوشیوں کے اندر, شادیوں کے اندر یہ سوچ کر کرے دیکھنے والا کون ہے؟ سارے رشتہ دار تو ہیں. ان رشتہ داروں میں پھوپھی کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, چچا کا بیٹا ہے. ان رشتہ داروں کے اندر ہمارے وہ دور کے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر اور آپ کے اندر بھی اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ الہ العالمین جن بھائیوں نے بھی, جن بہنوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ان کی جائز تمناؤں کو, جائز ارمانوں کو, جائز مرادوں کو پوری فرما. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبتوں میں ہے, اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں مہیا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, مرد و عورتیں, اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو موحدین مرحومین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں, اللہ انہیں قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, اور ان کی قبروں کے اندر اللہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان پر, اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھ. اللہ جب ہماری زندگی کی آخری شام ہو, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تیری رضامندی میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا. اللہ تیری ناراضگی میں ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا. اللہ ہماری طاقت نہیں ہے, اللہ ہم اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں. اللہ تیرے عذابوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کی تکلیفوں کو اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ زمین کے اندر یہ گونجنے والے مچھر اور مکھی کے ڈنک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم کمزور ہیں. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری ان عبادتوں کو جو تیری توفیق کے بعد ہم کر رہے ہیں, اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو بھی دنیا کے اندر خیر کا کام کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, اللہ انہیں آنے والی ساری بلاؤں سے, مصیبتوں سے بچا لے.
اللہ جو کام کو کر کر کے گزر چکے ہیں اللہ انہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ تو عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وإياكم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بالرؤوف الرحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرین، ایک بات کی طرف آپ کو ضرور توجہ دلاؤں. جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں انتخابات کا جو سلسلہ چل رہا تھا، الحمدللہ ہمارے اس ریاست کے اندر وہ معاملہ تھم گیا اور آنے والے پڑوسی ریاستوں میں بھی پولنگ ہونے والی ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے. میں آپ لوگوں سے ادباً اس بات کی گزارش کروں گا، جہاں ووٹنگ نہیں ہوئی ہے وہاں آپ کے ملنے جلنے والے اپنے رشتہ دار، دوست، جو کوئی بھی ہیں، ان تک ضرور یہ میسج پھیلائے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ووٹ کا استعمال ایسے نمائندے کے حق میں کریں جو انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرنے والا ہو، یا یہ نہیں تو کم سے کم انسانیت کی روح کو سمجھنے والا ہو، ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو. وہ چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو. شرپسند عناصر کی جو پارٹی ہے ان سے دور رہنے کے لیے انہیں کہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے اندر امن و سلامتی پیدا فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائے. جو لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف یا انسانیت کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں میں انہیں ناکام کر دے. اللہ ان کے صفوں کے اندر اختلاف کو ڈال دے. اللہ ہمارے صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا فرمائے. اللہ ان لوگوں کا منہ کالا کر جو تیرے اور تیرے رسول کے اور تیرے صحابہ کے، تیرے ماننے والوں کے طریقے کو جھٹلایا ہے یا تیرے ماننے والوں کو انہوں نے ظالم کہا ہے. اللہ ان پر یا تو انہیں ہدایت عطا فرما یا پھر ان پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ قیامت تک لوگ ترس جائیں. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو تب قبول فرما. اللہ اس ملک کے اندر ہماری عزتوں کو، عفتوں کو، جان کی، مال کی، اللہ تو آبرو کی تو حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.